اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے اور پہلے اور دوسرے روزے کی تراویح میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی۔ میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا خلاصہ پیش کر دوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں زندگی کے ہر پہلو، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ازدواجی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، یا کسی نوعیت کا زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اسے کس طرح سمویا ہے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کے کتاب برحق ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی متقین کی صفات کا بیان فرمایا ہے۔ آخری حصے میں کفار کا ذکر بھی موجود ہے۔ رکوع نمبر 2 کی بات کروں تو اس میں منافقین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے اللہ نے اور مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور قرآن مجید کو ایک معجزاتی کتاب بیان فرماتے ہوئے اپنی توحید کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ انسان کی فضیلت اور برتری اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علم کی وجہ سے ہے، اور شیطان اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہوا کہ اس نے تکبر، گھمنڈ کیا، اللہ کے احکامات سے انکار کیا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھایا کہ غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا ہے۔ پھر رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک ایک طویل حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور وہ نافرمانی میں ہی پڑے رہے اور کس طرح اللہ کی طرف سے عذاب سے دوچار ہوئے۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ملے گا 14ویں 15ویں رکوع میں جا کر، کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم سب، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو تو یہ جان لو کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ پھر 16ویں 17ویں رکوع کی بات کروں تو 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت بیان فرمائی اور 17ویں اور 18ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا رخ بدلے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر رکوع نمبر اگر 18 اور 19 کی بات کی جائے تو زندگی کو آزمائش بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صبر کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور 20ویں رکوع میں شرک کی مذمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح رکوع نمبر 21 کا ذکر کروں تو اس میں رزق حلال کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے اللہ نے، اور ساتھ ہی حرام 4 ابدی چیزوں کا ذکر ہے کہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ رکوع نمبر اگر میں 22 کا ذکر کروں تو اس کے اندر قصاص اور دیت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جبکہ رکوع نمبر 23 کے اندر آپ لوگوں کو اسی رمضان المبارک کی اہمیت اور روزوں کی فرضیت کا ذکر ملے گا۔ جہاں تک ذکر ہے رکوع نمبر 24 اور 25 کا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حج کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ رکوع نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مال کے ذریعے کن کی مدد کرنی چاہیے ان مصارف کا ذکر فرمایا ہے، اور رکوع نمبر 26 کے بعد پھر رکوع نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آتا ہے ذکر رکوع نمبر 28 سے رکوع نمبر 31 تک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور خصوصی طور پر عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حصے کو میری بہنوں کو خصوصی طور پر ضرور پڑھنا اور دیکھنا چاہیے۔ پھر رکوع نمبر 32 اور 33 میں
طالوت اور جالوت کے قصے کا ذکر ہے، اور اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ رکوع نمبر 34 سے 37 تک اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ رکوع نمبر 38 میں حرام مال اور سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 39 میں قرض اور لین دین کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور آخری رکوع نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا ایک بار پھر سے نچوڑ بیان فرمایا ہے کہ کن کن باتوں پر ایمان لانا چاہیے، اور اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر اللہ سے کس طرح دعا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، جس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اور قرآن مجید کے 2.25 پاروں سے زائد پر یہ محیط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔